أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين والرحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا رب الزہر بحق زہر اشف صدر زہر بظہور حجہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سوگواران جنت البقیع، محبان جنت البقیع، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ٹوٹا ہوا بقیع کا ہر ایک مزار ہے، ٹوٹا ہوا بقیع کا ہر ایک مزار ہے، روح بطول زیر لحد بے قرار ہے. سبت علیہ کہتا تھا باد رسول کون، سبت علیہ کہتا تھا باد رسول کون. پوچھو گواہ گردش لیل اور نہار ہے، پوچھو گواہ گردش لیل اور نہار ہے. میرے محترم سامعین، آج 8 شوال کا دن ہمارے درمیان آنے والا ہے اور ہر ایک چاہنے والے کے دل کی تمنا یہ کہ میں بقیہ میں رہوں اشک بہاؤں بی بی، میں بقیہ میں رہوں اشک بہاؤں بی بی، حسرت ٹوٹے ہوئے دل کی سناؤں بی بی. مرکد کو تیری پھولوں سے سجاؤں بی بی، مرکد کو تیری پھولوں سے سجاؤں بی بی، شام ہوتے ہی چراغوں کو جلاؤں بی بی. بس ایک ہی تمنا لیے جیتے ہیں ہم، بس ایک ہی تمنا لیے جیتے ہیں ہم، اپنے ہاتھوں سے تیرا روزہ بنائے بی بی، اپنے ہاتھوں سے تیرا روزہ بنائے بی بی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے محترم سامعین، آج وہ دن آ گیا ہمارے درمیان کہ جس دن آل سعود نے جو ہے جنت البقیع کے جو روزے بنے ہوئے تھے جہاں پہ اور جہاں پہ گنبد تھے، جہاں پہ مینارے لگے ہوئے تھے، وہ تمام کو توپ کے گولوں سے اڑایا. اتنا ہی نہیں،
پھر وہاں پہ بلڈوزر پھیرے گئے اور جو بھی قبریں بنی ہوئی تھی جنت البقیع میں، وہ ساری قبریں جو بندھی ہوئی تھی وہ ساری قبروں کو توڑ کر اسے ویران بنا دیا۔ عزیزان محترم، یہ 8ہی شوال کا دن تھا کہ جس دن منہدم کیا گیا جنت البقیع کے روزے کو، اور 21 اپریل تھی 1925 میں یہ جو ہے یہ کام کیا گیا۔ عزیزان محترم، جنت البقیع کو نام آتے ہی ہمارے دل میں تڑپ جاتے ہیں ہم، لیکن آئیے ہم سوال کریں پوری انسانیت سے، نہ صرف مسلمانوں سے، نہ صرف اور مذہب والوں سے، بلکہ تمام انسانیت سے ہم سوال کریں کہ کیا قبر کا احترام صرف مسلمان ہی کرتے ہیں، یا قبر کا احترام کیا یہ جنت البقیع کو جو بسمار کیا گیا، قبروں کو منہدم کیا گیا، روزوں کو ڈایا گیا، تو کیا یہ صرف اور صرف مسلمانوں میں شیعہ اثناعشری فرقے والے ہی غمزدہ ہے؟ نہیں عزیزان محترم، تمام مسلمان اس کے لیے غمزدہ ہوتا ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ تو اس لیے کہ قبر کا احترام صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، پر آج کے اس پرآشوب ماحول میں، اور جہاں پہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لوگ کہتے ہیں زمانہ بہت خراب آ گیا ہے، بہت خراب آ گیا ہے، آخر زمانہ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی زمانہ اتنا خراب نہیں آیا کہ کوئی بھی قبر کی بے حرمتی کوئی بھی انسان کرے۔ عزیزان محترم، کیا مسلمانوں کے سوا اور مذہب والے جو ہے اپنی قبروں کا احترام کرتے ہیں؟ ہاں عزیزان محترم، اگر ہم مسلمان کا قبرستان نہیں ہے، چاہے وہ کرسچن کا ہو قبرستان، تو بھی اگر ہمارا نکلنا وہاں سے ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کا انسان ہو، تو جب وہ قبرستان کو دیکھ لیتا ہے، تو اگر وہ باتوں میں مذاق کرتے ہوئے بھی وہاں سے جاتا ہوگا، تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ غمگینی میں پلٹ جاتی ہے۔ وہ وہاں پہ کھڑا ہو کر مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں اس قبروں کی بے حرمتی کرنا تو دور، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ قبرستان ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ جنت البقیع کے روزے کو منہدم کرنے والے، قبروں کی بے حرمتی کرنے والے کون تھے؟ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ آئیے ہم آگے بڑھے۔ ہندو لوگ کیا قبرستان کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی انسان کوئی بھی قبر کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اور عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ گاندھی جی یا نیلسن منڈیلا کو لے کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور خاص طور سے انڈیا کے لیے گاندھی جی نے لوگوں کو آزادی دلوائی اور ظلم سے آزادی دلوائی۔ اور عزیزان محترم، تو آج گاندھی جی کی استھی جہاں پہ دفن کی گئی ہے، وہ جو سمادھی جہاں پہ بنائی گئی ہے، اس کا کس طرح سے احترام کیا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، وہاں گاندھی جی کا پورا جسم دفن نہیں ہے۔ گاندھی جی کے جسم کو جو ہے جلایا گیا تھا، اور پھر جو ہڈیاں تھی اسے وہاں پہ عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور جب بھی آج گاندھی جی کی جینتی آتی ہے، ان کی ولادت کا دن آتا ہے، یا ان کی جو شہید کیا گیا ان کی شہادت کا دن آتا ہے،
تو ہمارے بڑے بڑے لیڈر وہاں ان کی سمادھی پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کی ہڈی جہاں پہ دفن کی گئی ہے، استھیاں جہاں پہ دفن کی گئی ہے، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ پھول چڑھاتے ہیں، وہاں پہ مون دھارن کرتے ہیں۔ گویا کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح سے ہم قبرستان میں جا کے ہمارے مردوں کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، گاندھی جی نے صرف اور صرف ایک کنٹری کے لوگوں کو ظلم سے آزاد کیا تھا، لیکن بقیہ کے قبرستان میں جو دفن ہے وہ 4 امام اور 11 اماموں کی ماں، رسول اسلام کی بیٹی۔ رسول اسلام نے پوری انسانیت کو ظلم سے آزاد کیا تھا، اور ان کے وہ میشن میں جو پورا کام کرنے والی ان کے ساتھ بیٹی ان کی، کہ اگر وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جتنا رسول اسلام نے دین اسلام کے لیے کام کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے کام کیا ہے، اتنا ہی کام شہزادی نے کیا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا ہے۔ وہ وہاں پہ دفن ہے عزیزان محترم، اور وہاں پہ ان کی قبر کو ڈھایا گیا۔ تو آئیے یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو سعودی کی گورنمنٹ ہے، جو آل سعود ہے، جنہوں نے یہ روزوں کو بسمار کیا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یا مجھے کہنے دیجئے کیا ان کی گنتی انسانوں میں کی جا سکتی ہے؟ عزیزان محترم، آئیے ہم آگے بڑھے۔ یہ قبر کے لیے یہ جو کیا ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے قبر کے بارے میں؟ تو عزیزان محترم، ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ دین اسلام میں قبر کا بہت زیادہ احترام کرنے کو کہا گیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اپنے مردوں کی قبر پہ جایا کرو، اپنے دوستوں کی قبر پہ ضرور جایا کرو، اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو، رشتہ داروں کی قبروں کو فاتحہ خوانی سے محروم نہ رکھو۔ اور خاص طور سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، محمد ابن مسلم نے پوچھا کہ مولا بتائیے، ہم قبرستان جاتے ہیں تو کیا مرحوم کو پتہ چلتا ہے، قبر والے کو پتہ چلتا ہے؟ تو امام علیہ السلام کا جواب تھا، اِنَّهُ يَعْلَمُ بِكُمْ، ہاں وہ جانتے ہیں کہ میری قبر پہ کون آیا ہے۔ عزیزان محترم، اور جب آپ سب جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے، جب ہم قبر پہ کے پاس بیٹھ کر اپنی انگلیوں کو مٹی میں جو ہے دبا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو مرحوم کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گویا اس نے ہمارے ساتھ مصافحہ کیا ہو، اتنی خوشی اسے معلوم ہوتی ہے۔ اور عزیزان محترم، خاص طور سے جمعرات اور پیر کے دن قبرستان جانے کی تاکید کی گئی۔ کہا گیا کہ جمعرات کو جو ہے عصر کے وقت جو ہے وہ فضیلت کا وقت ہے، تم جمعرات کو عصر کے وقت قبرستان جایا کرو اپنے مردوں کی قبر پہ، اور شنیچر کے دن تم صبح میں جایا کرو۔ اور کہا گیا مرد اور عورت دونوں جا سکتے ہیں۔ اور قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم سلام کرو مردوں کو۔ تو عزیزان محترم، ایک عام مسلمان جو ہے، عام مرحوم جو ہے، اس کی قبر پہ جانے کا اتنا حکم دیا گیا ہو، تو یہ بقیہ کا قبرستان کیا ہے؟ یہ بقیہ کی فضیلت کیا ہے؟ یہ جنت البقیع میں کون دفن ہے کہ جہاں 11 اماموں کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دفن ہے؟ پہلے امام کی ماں فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ دفن ہے، کہ جسے رسول اسلام نے ماں کا درجہ دیا تھا۔ وہ فاطمہ بنت اسد کہ جن کی رحلت پہ رسول اسلام زارو قطار روئے تھے۔ جناب
حلیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ ماں تھی، وہ بھی جنت البقیع میں دفن تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور 3 امام دوسرے، کل ملا کر 4 امام کی قبر جو ہے وہ جنت البقیع میں بنی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں جسے کہا جاتا ہے، ام المؤمنین جسے کہا جاتا ہے، وہ ام المؤمنین میں سے رسول خدا کے جوزہ میں سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزاؤں میں سے جو ہے کہیں جوزہ جو ہے وہاں پہ دفن تھی۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھیں کہ بقیع کے قبرستان کے لیے نہ صرف ایک کوئی فرقے کی کتاب میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث کو لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ بقیع آ کر، جنت البقیع آ کر اہل جنت البقیع کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ اور عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جنت البقیع آتے تھے اور وہاں آ کر وہاں کے مردوں کو سلام کرتے تھے، اور وہاں آ کر ہر ایک کی قبر پہ جاتے تھے اور وہاں پہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور عزیزان محترم، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے تھے کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ جگہ کو پسند کر لو، اسے سلیکٹ کر لو۔ اور عزیزان محترم، جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو ہے ان کی رحلت ہوئی، جو عثمان ابن مظعون جن کا نام تھا، سب سے پہلے ان کی قبر وہاں پہ بنائی گئی۔ اور عزیزان محترم، پہلے اس زمین کا نام بقیع الغرقد تھا۔ کیوں؟ تو وہاں پہ کچھ خاص قسم کے جو درخت تھے جسے غرقد کہا جاتا تھا، اور وہاں پہ حکم پروردگار سے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درخت کو کاٹ کر وہاں پہ جگہ اچھے سے بنا کر اپنے وہ صحابی کی قبر وہاں پہ بنائی تھی، اور پھر ایک پیر کی طرف پتھر رکھا اور ایک سر کی طرف پتھر رکھا تاکہ قبر کا نشان بنا رہے، اور جو بھی آنا چاہے وہ وہاں پہ آ کر قبر کے نشان کو دیکھ کر وہاں پہ قبر والے کو سلام کرے اور اس کو فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے تحفہ دے۔ اور عزیزان محترم، آئیے ہم آگے دیکھیں تو وہاں پہ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا۔ تو جب شام کے امیر شام کا جب حکومت کا دور تھا، اور اس وقت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کی جو قبر بنائی تھی اور جو پتھر رکھوائے تھے، تو وہ اس نے پتھر ہٹوائے امیر شام نے، تو لوگوں میں اتنا ہلہ مچا ہوا تھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، لوگوں نے بہت ہلہ مچایا۔ تو حاکم شام کو خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں جو ہے پبلک اس سے پھر نہ جائے، تو پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے جو ہے وہ دونوں پتھر جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے تھے ویسے ہی وہ پتھر کو رکھ دیا، اور اوپر سے احتراماً گنبد بھی وہاں پہ بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہمیں کیا نصیحت لینا ہے؟ اگر ہم ہماری آواز بلند کریں گے، عزیزان محترم، میرا آپ سے یہ سوال، جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، ہر ایک سننے والے سے میرا یہ سوال، اللہ نہ کرے اگر کسی کی ماں یا کسی کے باپ کی قبر کی کوئی بے احترامی کرے، قبر سے کوئی بدتمیزی کرے، تو کیا کوئی برداشت کرے گا؟ وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنی آواز کو بلند کرے گا۔ جس نے قبر کو جو ہے بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے خلاف وہ جائیں گا۔ عزیزان محترم، تو یہ بی بی ہماری ماں نہیں ہے کیا؟ ام المؤمنین جہاں پہ دفن ہے جس قبرستان میں، اور ان کی قبروں کو بے حرمتی کی گئی ہے،
تو کیا ہر ایک مسلمان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے اس کے بارے میں؟ اور عزیزان محترم، یہ جنت البقیع کی جگہ کون سی جگہ ہے؟ تو جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے، جہاں پہ ان کے قدم پڑے تھے عزیزان محترم۔ اور جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام کی رحلت ہوئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی جنت البقیع میں بنائی گئی، جناب ابراہیم کو باقاعدہ دفن کر دیا گیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پہ بیٹھے تھے، اور ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرزند کی رحلت کا اتنا غم تھا کہ اس کی قبر پہ بیٹھ کر اتنا زیادہ روئے تھے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آنکھوں سے آنسو گر کر ان کی ریشے مبارک سے ہو کر وہ قبر پہ ہمارے اور آپ کے نبی کے آنسو گرے تھے۔ وہ جنت البقیع کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں پہ ہمارے اور آپ کے نبی کے آنسو گرے تھے۔ عزیزان محترم، آج 1400 سال بعد بھی نبی خدا کے بال کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بال ہو وہاں پہ بلند درگاہ بنا دیتے ہیں، اور جہاں پہ نبی خدا نے غم میں آنسو بہائے اس فرزند کی قبر کی بھی بے حرمتی کی گئی اور مسلمان دیکھتے رہے۔ عزیزان محترم، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں عزیزان محترم، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ تو سب کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری آواز کون سنے گا؟ نہیں عزیزان محترم، اگر جمع ہو کر تمام مسلمان ہیومن رائٹس کے پاس چلے جائے، وہاں پہ ہم ای میل کر سکتے ہیں، ہم ہماری گورنمنٹ کو ساتھ مل کر اپلیکیشن لکھ کر دے سکتے ہیں، ہم جلوس نکال کر سعودی ایمبسی جو ہے اس کے سامنے جا کر ان کے پاس جا کر جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہم سے جو بھی بن پڑے، اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا ہم زیادہ سے زیادہ اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کو آگاہ تو کر سکتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کی بیٹی اور اس کے فرزند اور نبی کی جوزہ، نبی کے اہل بیت جہاں پہ دفن ہے، ان کی قبر کو جو ہے بسمار کیا گیا ہے۔ اگر عزیزان محترم ہم ابھی اس بات کا تذکرہ نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ سمجھیں گے ایسے کہ جس طرح سے بقیع کا قبرستان ابھی ویران ہے ویسے ہی رسول خدا کے زمانے سے ویران تھا۔ نہیں عزیزان محترم، لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ روضے بنے ہوئے تھے اور وہاں پہ لوگ آتے تھے، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آ کر وہاں پہ جو ہے سلام کرتے تھے قبر والوں کو، اسی طرح سے لوگ بھی آ کر وہاں پہ سلام کیا کرتے تھے، عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی لوگوں نے وہاں پہ۔ عزیزان محترم، یہ اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے تفسیر قرآن میں اب بھی وہ مینڈک کا ذکر ہے کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم کے لیے آگ لگائی تھی، عزیزان محترم کتنی زیادہ آگ لگائی ہوئی تھی، کتنی بھیانک آگ پھیلی ہوئی تھی، ایک مینڈک کے منہ میں کتنا پانی آ سکتا ہے، لیکن وہ مینڈک جو ہے وہ پانی لا کر ڈالتا رہا، اس سے آگ تو بجھی نہیں، لیکن خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ مینڈک کا حجت خدا سے جو محبت تھی وہ لکھ لیا گیا،
قرآن کی تفسیر میں وہ مینڈک کا ذکر آ گیا۔ عزیزان محترم، اگر آج ہم اس کے خلاف ذرہ برابر بھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو کیا ہمیں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے تمہارے نبی کا اجر رسالت کیا ادا کیا؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر رسالت میں کیا مانگا تھا؟ صرف اتنا ہی کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے مودت رکھو، یہی میرا اجر رسالت ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی محبت ہے تو ہمیں آج زیادہ سے زیادہ ذکر جنت البقیع کا کر کے لوگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک عام ماں کی قبر کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے ہم دیکھیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، ایک شخص آیا، کہنے لگا، نبی خدا، میں بڑا پریشان ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، میری مشکل حل نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، معصوم نے کہا کہ جاؤ تمہاری ماں سے کہو کہ تمہارے لیے وہ دعا کرے۔ عزیزان محترم، وہ شخص کہنے لگا، میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، رحلت ہو چکی ہے۔ اب معصوم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں کی رحلت ہو گئی ہے تو تم اس کی قبر پہ جاؤ اور انہیں دعا کرنے کے لیے کہو۔ تمہاری ماں کی دعا وہ قبر سے بھی دعا کرے گی تو تمہارے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ اب وہ شخص نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ میری ماں کی قبر کا نشان مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری ماں کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ جواب تھا معصوم کا، اگر تمہیں نشان معلوم نہیں ہے تو تم جو ہے زمین پہ بیٹھ جاؤ، ایک نشان بنا لو، خط کھینچ لو اور تصور کر لو کہ یہ تمہاری ماں کی قبر ہے۔ پھر اسے کہو کہ ماں تو میرے لیے دعا کر، تمہاری دعا جو ہے تمہارے حق میں وہ دعا ہوگی تو وہ دعا قبول ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، اگر ایک عام ماں کی قبر کی یہ احترام ہو، قبر کا یہ احترام ہو کہ اگر پتہ نہیں ہے اس کی قبر کہاں ہے تو کہیں بھی نشان بنا کر اسے کہو اور وہ دعا کرے تو پھر وہ دعا ماں کی اولاد کے حق میں قبول ہو جائے تو وہ جہاں پہ تمام ام المؤمنین دفن ہے، جہاں پہ 11 اماموں کی ماں جناب زہرا ہماری ماں دفن ہے، وہ دعا کرے تو کیسے دعا قبول ہو؟ لیکن افسوس، ان کی قبر کو تو بسمار کر دیا، روزوں کو ڈھا دیا، لیکن آج بھی ان کی قبر پہ بھی ہمیں جانے نہیں دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، دین اسلام کہتا ہے کہ تم قبرستان جاؤ، قبر کے اوپر جا کے جو ہے تم وہاں قبر والوں کو سلام کرو، قبر والوں کو کچھ پڑھ کے اس کا تحفہ دو، لیکن ہمیں قبرستان جنت البقیع کے قبرستان میں جانے نہیں ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عام قبرستان نہیں ہے، یہ جنت البقیع کا قبرستان ہے اور وہاں پہ یہ ظلم، ہائے عزیزان محترم، یہ کیسے دشمنی ہے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اجر رسالت دینا تو دور، لیکن ہائے وہ نبی کی دختر اور وہ نبی کی اولاد اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جہاں پہ دفن ہے، وہ قبرستان پہ
سایہ کرنے کو ایک درخت نہیں ہے۔ ہاں، یہودی کے قبرستان جا کر دیکھو، کرسچن کے قبرستان جا کر دیکھو، مسلمان اپنے قبرستان کو کیسے رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درخت اگاتے ہیں تاکہ قبر پہ سایہ رہے۔ رات کا وقت آتا ہے تو قبرستان میں روشنی کی جاتی ہے۔ ہاں، شب برات آتی ہے تو قبرستان میں روشنی کی جاتی ہے۔ لیکن ہاں، یہ نبی خدا کی اہل بیت سے لوگوں کی کیا دشمنی، پورے مدینے کی روشنی پوری دنیا میں مشہور، اتنی روشنی ہے مدینے میں، لیکن ہائے وہ مدینے کے بادشاہ نبی خدا کی بیٹی کی قبر کے اوپر کوئی درخت سایہ کرنے کو نہیں ہے، نہ کوئی ایک چراغ جل رہا ہے۔ عزیزان محترم، کیا صرف بقیع کے قبرستان کے روزے کو ہی ڈھایا ہے؟ نہیں، جنت المالا کی قبروں کو بھی بسمار کر دیا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ قبر کو بنانا، پکا بنانا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ہائے مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا کوئی احترام نہیں کیا۔ وہ نبی کی بیٹی جس کے لیے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ہائے عزیزان محترم، مسلمان کہاں ہے، کہاں سوئے ہیں؟ یہاں پہ اس حدیث سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس نے نبی کی بیٹی کی قبر کو ڈھا دیا، اس نے گویا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو اذیت پہنچی۔ ہائے، ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اے خدا، ہم دستے دعا بلند کر کے کہتے ہیں، بقیع کے وارث یوسف زہرا کے ظہور میں جلدی کرا دے تاکہ وہ بقیع کے بسمار قبرستان کو بہترین روزے میں تبدیل کرے۔ ہائے، وہ ہمارے زمانے کے امام بھی رو رہے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے مولا سے سوال کیا، یا امام زمانہ، آپ کو ہمیں ملنا ہو، آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ مولا کا جواب تھا، میری جدہ کی قبر پر۔ مولا، ہم تو آپ کی جدہ کی قبر پہ بھی نہیں آ سکتے، کیسے ملے؟ اے خدا، ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کرا دے، آسانی کرا دے، ان کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ہمارے امام کا جب ظہور ہو جائے تو ہمیں ان کی خدمت کا موقع نصیب فرما دے۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الحمدللہ علی کل نعمہ وصل اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب۔